کرام میرے ساتھ مل کر سفر کی دعا پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضور کرام الحمدللہ ہم مدینہ منورہ کی مقدس مقامات کی زیارت کے لیے رواں ہیں. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا یہ سفر باعث بخشش، باعث نجات اور باعث رحمت کا ذریعہ بنے. ہمارے کچھ مقام ایسے ہیں جن پر اتر کر ہم لوگوں نے نوافل ادا کرنے ہیں، اور کچھ مقام ایسے ہیں جن کی گاڑی میں سے نشاندہی کرائی جائے گی اور ساتھ تفصیل بتائی جائے گی. حضور کرام مدینہ منورہ کا سب سے پہلے جو نام تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وادی یثرب، یعنی کہ دکھوں والا شہر، پریشانی والا شہر، بیماری والا شہر. جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگتے ہیں یہ شہر یثرب سے مدینہ منورہ بن جاتا ہے، یعنی کہ رحمتوں اور برکتوں اور خوشیوں والا شہر بن جاتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے بھی میرے روزے کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت لازم ہو گئی، اور کل قیامت کے دن میں اس کو اپنی شفاعت سے جنت میں داخل کروں گا. اور فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے روزے اور منبر کے درمیان والا جو حصہ ریاض الجنہ وہ جنت کا ٹکڑا یعنی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. جس شخص نے بھی ریاض الجنہ کے اندر سجدہ ادا کیا گویا اس نے جنت کے فر پر سجدہ ادا کیا. وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے ریاض الجنہ. تو اللہ رب العزت دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سب کو وہاں پر نوافل پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے. تو حضور کرام انشاءاللہ ہماری گاڑی جا رہی ہے غزوہ احد کی طرف، جہاں پر اسلام کا دوسرا بڑا غزوہ ہوا تھا، دوسری بڑی جنگ لڑی گئی تھی، اور اسی غزوے کے اندر، اسی جنگ کے اندر ہمارے 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، جس کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی غزوے کے اندر شہید ہوئے تھے. جہاں پر اسلام کا پہلا غزوہ ہوا تھا بدر کے اندر، اس غزوے کے اندر، اس جنگ کے اندر ہمارے 14 صحابہ شہید ہوئے تھے، اور وہاں پر کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے. انہوں نے اپنا بدلہ لینے کے لیے دوسری جنگ یہاں پر کی، احد کے زمان میں یہاں پر اسلام کی دوسری بڑی جنگ ہوئی تھی. اس غزوے کے اندر یہاں پر جو صحابہ کرام کا لشکر تھا مسلمانوں کا 1000 کا لشکر تیار ہوا مدینہ سے احد کی طرف یہاں پر روانہ ہوا. راستے میں عبداللہ بن ابی منافق نکلا، وہ 300 لے کے واپس چلا گیا تھا. اس نے کہا کہ میری بات پہ عمل نہیں ہوا، میں اس جنگ کا حصہ نہیں بنوں گا. وہ 300 لے کے یہاں سے واپس چلا گیا تھا. باقی بچ گئے تھے یہاں پر 700 صحابہ کرام. یہاں پر جو کفار کی تعداد تھی 1000 اور 3000 کا لشکر کفار کا. اس 700 میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو، وہاں پر ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس پہاڑی کا نام ہے جبل رمات. کیا نام ہے؟ جبل رمات، تیر انداز والی پہاڑی. جنگ سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی کے اوپر 50 صحابہ کرام کو بٹھایا اور یہ حکم دیا کہ اے میرے پیارے صحابہ، یہ جنگ ہمیں شکست ہو یا فتح ہو، آپ نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا. یہ آپ کا مورچہ ہے، کسی صورت میں اس مورچے سے آپ نے نیچے نہیں اترنا. جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح ہو چکی ہے، کفار ڈر کے مارے یہاں سے بھاگ گئے ہیں، اس میدان کے اندر مال غنیمت چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو اس مورچے سے، اس پہاڑی سے 40 صحابہ کرام نیچے اترے تھے مال غنیمت اکٹھی کرنے کے لیے. اس وقت جو خالد بن ولید تھے مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کفار مکہ میں سے تھے. جب انہوں نے پیچھے سے چھپ کر دیکھا کہ ان کا مورچہ خالی ہو چکا ہے، چند صحابہ کرام باقی ہیں، آ کر چھپ کر وار کیا تو پہلے 10 صحابہ کرام کو اسی پہاڑی کے اوپر شہید کیا. جو باقی صحابہ کرام تھے میدان کے اندر مال غنیمت اکٹھی کر رہے تھے، بعد پہ ان پر حملے کر ان کو شہید کر دیا گیا تھا. ایک صحابی جا کر حضور کے پاس حاضر ہوا، جا کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے فلاں صحابی شہید ہو گئے ہیں. حضور نے پڑھا ان للہ و انا الیہ راجعون. جب دوسرا صحابی حاضر ہوا، جا کر وہی عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے فلاں صحابی شہید ہو گئے ہیں. حضور نے پھر پڑھا ان للہ و انا الیہ راجعون. جب تیسرا صحابی حاضر ہوا، آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کے پیارے چچا سے امیر حمزہ کو شہید کر دیا گیا ہے اور ان کو بے دردی شہید کیا گیا. اس کے 12 ٹکڑے کسی میدان کے اندر 12 جگہوں سے کاٹا گیا ہے. جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب عالم بتایا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے پیارے چچا سیدنا امیر حمزہ کو بے دردی سے شہید کیا گیا ہے. اس کے ہاتھ کاٹا گیا, پاؤں کاٹا گیا, ناک کاٹا گیا, آنکھیں نکالی گئی ہیں, حتیٰ کہ کلیجہ بھی نکالا گیا امیر حمزہ کا. جیسے حضور کے سب عالم بتایا جاتا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں, رونے لگ جاتے ہیں اور اپنا پیارا چہرہ آسمان طرف اٹھا لیتے, کہتے ہیں کہ یا اللہ اب تو راضی ہو جا, میں نے سب کچھ تیرے دین کے اوپر لٹا دیا. اسی غزوے کے اندر ہمارے 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے. اور حجاج کرام جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام کو لے کے جنت البقیع طرف جا رہے تھے دفنانے کے لیے, یہ احد پہاڑ بھی رونے لگ کے ساتھ میں چلنے لگ گیا تھا. حضور نے فرمایا کہ اے احد تو کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے صحابہ ہے, میرے دامن میں شہید ہوئے اور ان کو میرے دامن میں دفن کیجیے تاکہ قیامت میں ان کی زیارت کرتا رہوں. تو حضور نے سب صحابہ کرام کو اسی میدان کے عدد مدفون کے اندر وہاں پر آپ لوگوں نے جانا ہے, سلام پیش کرنا, فاتحہ پڑھنی ہے اور دعا کرنی ہے. اور اسی غزوے کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے. زخمی حالت میں صحابہ کرام حضور کو لے کے احد پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے تھے. جیسے احد پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے تھے, احد پہاڑ پر پھٹ گیا تھا, غار بن گئی تھی. اس غار کے اندر حضور نے وہاں پر آرام فرمائی زخمی حالت میں. سنا کہ اس غار سے ایسی خوشبو آتی ہے کہ جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف لے کے جا رہے ہیں ایسی اس غار کی خوشبو آتی ہے. پہلے وہ غار کھلی ہوئی تھی, ایسا حجاج جاتے زیارت کرنے کے لیے, ابھی اس غار کو بند کے اوپر جانے کا راستہ نہیں, چلو اس کی آپ کو نشاندہی کروائیں گے. اور حضرت کرام انشاءاللہ ابھی ہماری گاڑی پہنچنے والی ہے احد کے میدان کے اندر. یہاں پر قبرستان بنا صحابہ کرام کا, اسی میدان کے اندر قبرستان بنا. اس قبرستان کے اندر 70 صحابہ کرام کے صرف 3 قبریں بنے, 3 قبروں کے اندر وہاں پر 70 صحابہ کرام آرام فرمائے. اس قبرستان کے آپ کو 3 نشان نظر آئیں گے, 3 قبریں نظر آئیں گی. ایک بڑی سی قبر نظر, ایک بڑا سا گڑھ ہے, اس ایک گڑھے کے اندر ایک قبر کے اندر 77 صحابہ کرام کی اجتماعی قبر ہے. 67 صحابہ کرام ایک اجتماعی قبر ہے, ایک قبر کے اندر وہاں پر آرام فرما ہے. اس اب 2 قبریں اور ہیں, ان 2 قبروں کے اندر وہاں پر 3 صحابہ کرام آرام فرما ہے. ایک کے اندر سیدنا امیر حمزہ آرام فرما ہے اور تیسری قبر کے اندر 2 صحابہ کرام آرام فرما ہے, حضرت عبداللہ بن جیش رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی 2 صحابہ کرام کی قبر ہے. امیر حمزہ کی اکیلی ہے اور 77 صحابہ کرام کی اجتماعی قبر. چلو پر جانا, سلام پیش کرنا, فاتحہ پڑھنی ہے اور دعا کرنی ہے. اپنے سیدھے ہاتھ پہ توجہ دیں گے, سیدھے ہاتھ پہ. یہ سارا احد کا پہاڑ ہے آپ کے سیدھے ہاتھ پہ. مدینہ منورہ کے اندر سب سے بڑا اور خوبصورت پہاڑ یہی احد کا پہاڑ ہے. اسی کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ احد فی الجنہ, یہ جنتی پہاڑ ہے. احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں اور کل قیامت کے دن جنت کے دروازے میں ہوگا اور جنتیوں کا استقبال کرے گا. یہ سارا جنت کا پہاڑ ہے احد کا پہاڑ. اس کی لمبائی 7.5 کلومیٹر تھی جیسے احد پہاڑ کی, اور اس کی چوڑائی 3.5 کلومیٹر جیسے سارا احد کا پہاڑ ہے جنت کا. اپنے الٹے یہاں پہ توجہ دیجیے, الٹے ہاتھ پہ. یہ چھوٹی پہاڑی آ چکی ہے جس کے اوپر آپ کو حاجی موجود نظر آئیں گے. اس پہاڑی کا نام ہے جبل رومات. یہ اس وقت یہ صحابہ کا نام کا مورچہ تھا. جبل کمانی پہاڑ, رومات تیر انداز والی پہاڑی. اسی پہاڑی کے اوپر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو اسی پہاڑی کو تعینات فرمایا اور حکم دیا کہ اے میرے پیارے صحابہ, یہ جنگ ہمیں شکست ہو یا فتح ہو, آپ نے اس پہاڑی کو کسی سر میں نہیں چھوڑنا, اس مورچے سے آپ نے نیچے نہیں اترنا. جب صحابہ کرام دیکھا کہ اب ہم جنگ فتح ہو چکے ہیں, جنگ جیت چکی ہیں, کفار یہاں سے چلے گئی ہیں, اس میدان کے اندر مال غنیمت چھوڑ کے چلے گئے, تو اس مورچے سے 40 صحابہ کرام نیچے اترے تھے مال غنیمت اکٹھی کرنے کے لیے. اور اس وجہ خالد بن ولید تھے, مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ کفار مکہ میں سے تھے. انہوں نے جب چھپ کر دیکھا دوبارہ کہ ان کا مورچہ خالی ہے, اب چند صحابہ کرام باقی ہیں. آپ کا جو دوبارہ حملہ کیا تو پہلے 10 صحابہ کرام کو اسی پہاڑی کے اوپر شہید کیا. جو باقی صحابہ کرام تھے میدان کے اندر مالی غنیمت اکٹھی کر رہے تھے, بعد پہ ان پر حملے کر ان کو شہید کر دیا گیا تھا. یہ تو مسجد دیکھ رہے ہیں الٹے, ایک تاریخی مسجد نہیں ہے, مقامی مسجد ہے, امیر حمزہ کے نام مسجد ہے. یہاں پر کوئی مسجد نہیں تھی. جیسے گاڑی جائے گی الٹے یہاں پہ توجہ رہنا, قبرستان آنے والا ہے. اس میدان کے اندر آپ نظر آئیں گے 4 دیواری بنی ہوئی ہے. اسی 4 دیواری کے یہاں پر 70 صحابہ کرام آرام فرمائے. یہاں پر توجہ دیں گے, سامنے 4 دیواری بنی, ساتھ بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں, ایک ساتھ پہ کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ. وہاں پر گاڑی پارکنگ ہوتی ہے, سامنے قبرستان ہے. اسی کے اندر یہاں پر 70 صحابہ کرام, اس کے اندر آپ کو 3 قبریں اوپر یہاں پر نظر آئیں گی. اب آگے انشاءاللہ گاڑی پارکنگ ہوتی ہے, سب نے ایک ساتھ جانا ہے اور ایک ساتھ واپس آنا ہے. اب پہلے بہت یہاں پر لیٹ ہو چکی ہیں اور سب نے یہاں پر ہمارے سب سے پہلی زیارت شروع ہو رہی ہے غزوہ احد کی. آگے جتنی زیارتیں آنے والی ہیں سب پر اترنا ہے اور سب پر
ٹائم دینا ہے. اگر آپ لوگ ٹائم کا خیال کریں, ٹائم کی پابندی ہوگی انشاءاللہ, اگر آپ ٹائم پورا بولے گا, اور ہم نے ظہر کی نماز مسجد کے اندر ادا کرنی ہوتی ہے, اور 12 بجے والے یہاں پر مکہ کے لیے جانا, گاڑی والے یہاں پر, تو یہاں پر 20 منٹ کا ٹائم ہے, صرف جانا ہے, سلام پیش کرنا ہے, فاتحہ پڑھنی ہے اور دعا کرنی ہے. جو جبل الرمات کی پہاڑی ہے جس کے اوپر حاجی موجود نظر آ رہے تھے, میں بتا دیتا ہوں, آگے آپ لوگوں کی مرضی ہے, اوپر جاؤ یا نیچے سے زیارت کرو. اس پہاڑی کے اوپر جانا ٹھیک نہیں ہے, مناسب نہیں ہے, کیونکہ اس پہاڑی کے اوپر ہمارے 10 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے, خون لگا ہوا ہے, اور نیچے یہاں پر صحابہ قبریں وغیرہ میدان کے اندر. ادب کے خلاف ہم اس پہاڑی کے اوپر چڑھ جائے. اوپر وہ چڑھتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا, جو اپنی گاڑی کے اندر, ٹیکسی کے اندر آتے, بتانے والا کوئی نہیں, کوئی گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا, وہ آگے اس پہاڑی کے اوپر چڑھ جاتی ہیں. اس میدان کے اندر جو ہماری بڑی مین زیارت ہے, شہداء کا قبرستان ہے, وہاں پر جانا ہے, سلام پیش کرنا, فاتحہ پڑھنی اور دعا کرنی ہے, اور ہماری یہ احد پہاڑ کی زیارت ہے. مین زیارت ہماری یہاں پر یہی ہے, اور یہ غزوے کا مقام ہے, یہاں پر جنگ ہوئی تھی, غزوہ, یہاں پر کوئی نوافل نہیں پڑھا, یہاں پر کوئی نماز نہیں پڑھنی. اس کے بعد انشاءاللہ ہم نے جانا ہے مسجد قبلتین کے اندر, 2 قبلوں والی مسجد, 2 محراب والی مسجد, 2 گنبد والی مسجد, پر جا کے نوافل ادا کرنے, یہاں پر کوئی نوافل نہیں پڑھنے, صرف جانا ہے, سلام پیش کرنا, فاتحہ پڑھنی ہے اور دعا کرنی ہے. اور یہاں پر رش بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس میدان کے چاروں طرف پارکنگ بنی ہوئی ہے, جس پارکنگ کے اندر آپ لوگوں کو ہوتا ہے, جس اس پارکنگ کو دیکھ کر جانا ہے, اور سب نیچے ادھر گاڑی نمبر میں نوٹ کر کے جانا ہے, اسی کمپنی کی, اسی کلر کی, اور یہاں پر بہت زیادہ یہاں پر ہوتی ہے. تو سب والا ہے سر ليلة دارك الحمام زي اوپر یہ ہے. السلام علیکم یا اہل القبور. السلام علیکم. وہ والا بڑا والا ہے امیر حمزہ کا, ٹھیک ہے نا, اور ادھر ان کا 2 لوگ کا, باقی 70 کو جو ہے نا 67 صحابہ اس میں اور اندر ہے. بڑا والا ہے امیر حمزہ کا جو کہ 75, اور یہ 2 صحابہ کا ادھر ہے, اور باقی 70 صحابہ میں سے 67 صحابہ کا باقی یہاں پہ ایک جگہ پہ ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت کرام الحمدللہ یہ تھی ہماری زیارت غزوہ احد کی, جنگ احد کی. یہاں پر اسلام کی دوسری بڑی جنگ ہوئی تھی. اب انشاءاللہ ہماری گاڑی جائے گی مسجد قبلتین کے اندر, انشاءاللہ وہاں پر جا کے نوافل ادا کریں گے. یہ جو احد کا پہاڑ, جنت کا پہاڑ, ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی احد پہاڑ کے اوپر تشریف فرما تھے تو آپ کے ساتھ 3 صحابہ کرام ان کے ساتھ میں تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت علی رضی اللہ, 3 صحابہ کرام ان کے ساتھ میں تھے. جب آپ احد پہاڑ کے اوپر تشریف فرما تھے تو احد پہاڑ ہلنے لگا, کب کپانے لگ گیا تھا, جھومنے لگ گیا تھا. تو آپ نے ایک زوردی ضرب لگائی اور فرمایا کہ اے احد ٹھہر جا, تیرے اوپر ایک نبی, ایک صدیق, 2 شہید سوار ہیں, تو کیوں ہل رہا ہے, کیوں جھوم رہا ہے. اللہ رب العزت نے اسی احد پہاڑ کو بولنے کی طاقت دی. کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے پتہ ہے میرے اوپر ایک نبی, ایک صدیق, 2 شہید سوار ہیں, میں ہل نہیں رہا, کب کپا نہیں رہا, میں تو خوشی سے جھوم رہا ہوں کہ میرے اوپر نبی سوار ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ احد فی الجنہ, یہ جنتی پہاڑ ہے. احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں, اور کل قیامت کے دن جنت کے دروازے میں ہوگا اور جنتیوں کا استقبال کرے گا. یہ سارا جنت کا پہاڑ ہے احد کا پہاڑ. اس کی لمبائی 7.5 کلومیٹر بتائی جاتی ہے احد پہاڑ کی, اور اس کی چوڑائی 3.5 کلومیٹر بتائی جاتی ہے. اور حضرت کرام اس غزوے کے اندر جو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والا تھا وحشی بن حرب, وہ حضرت ہند کا غلام تھا. حضرت ہند ابو سفیان کی بیوی تھی بدر کی جنگ کے اندر, جہاں پر اسلام کا پہلا غزوہ ہوا تھا. اس غزوے کے اندر اس ہند عورت کے بھائیوں کو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا, اور اس نے اپنے بھائیوں کا بدلہ لینے کے لیے اپنے غلام کو تیار کیا, اس کے اوپر محنت کی, لالچ دیا کہ تم جا کے امیر حمزہ کو شہید کرو, میں آپ کو انعام سے نوازوں گی, گلے کا ہار دوں گی, آپ کو آزاد کر دوں گی, تم جا کے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرو. وہ اس لالچ کے اندر آ کے امیر حمزہ کے اوپر یہاں پر وار کیا تھا. جب اس جنگ کے بعد وہ وحشی ایمان لے آیا تھا, کلمہ پڑھ لیا تھا, مسلمان ہو گیا تھا, تو حضور نے فرمایا کہ اے وحشی, تو میرے سامنے بیٹھ, تو مجھے یہ بتا کہ تو نے میرے امیر حمزہ کو کیسے شہید کیا تھا. وہ دلیر آدمی تھے, بہادر آدمی تھے, اس کے اوپر آپ نے کیسے وار کیا تھا. وہ سامنے بیٹھے ہیں اور بتا رہا ہے کہ یا رسول اللہ, میں حضرت ہند کا غلام تھا, اس نے مجھے لالچ دیا تھا کہ تم جا کے امیر حمزہ کو شہید کرو, میں آپ کو انعام سے نوازوں گی, گلے کا ہار دو گے سونے کا, آپ کو آزاد کر دوں گی, تم جا کے امیر حمزہ کو شہید کرو. میں اس لالچ کے اندر آ کے یہاں پر امیر حمزہ کے اوپر یہاں پر وار کیا تھا. بتا رہا ہے کہ یا رسول اللہ, جب اس میدان کے اندر آیا, دیکھا کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جنگ بہت زور سے لڑ رہے ہیں, میرے اندر اتنی ہمت نہ ہوئی کہ میں امیر حمزہ کے سامنے سے وار کروں, سامنے سے مقابلہ کروں. میں یہاں پر آ کے ایک پتھر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا تھا, اور میں نے چھپ کر وار کیا, امیر حمزہ کے اوپر برچھا مارا, وہ نیچے گرے اور ان کے منہ سے خون کی الٹی آنے لگی. ساتھ ہند وہاں پر کھڑی تھی, وہ آئی, امیر حمزہ کے آنکھیں نکالی, کان کاٹے, زبان کاٹے, ہاتھ کاٹے, 12 ٹکڑے کیے. پھر بھی اس کے دل کو ٹھنڈک نہ پہنچی تو اس نے امیر حمزہ کے سینے کو چاک کیا, کلیجہ نکال لیا, کلیجہ نکال کے منہ کے اندر ڈال دیا. وہ کھاتی رہی, حلق سے نیچے نہیں اترا, پھر بیر پھینک دیا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سن رہے ہیں اور رو رہے ہیں. اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھی تر ہو گئی تھی. فرمایا کہ اے وحشی, جو تو ایمان لے آیا, کلمہ پڑھ لے, مسلمان ہو گیا ہے, اللہ رب العزت تیرے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے ہیں, اور آج کے بعد میری محفل میں میرے سامنے نہ بیٹھا کر, میرے پیٹھ کے پیچھے بیٹھا کر. جب میں تجھے دیکھتا ہوں مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے ہیں, امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت کرام دیکھیے اس زیارت میں کیا سبق حاصل ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے قاتل کو معاف کر دیا. فرمایا کہ جا وحشی, میں نے تجھے معاف کر دیے ہیں, اور آج کے بعد میری محفل میں میرے سامنے نہ بیٹھا کر, میرے پیٹھ کے پیچھے بیٹھا کر. جب میں تجھے دیکھتا ہوں مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے ہیں, امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مقام تھا غزوہ احد کا, یہاں اسلام کی دوسری بڑی جنگ ہوئی تھی. انشاءاللہ ہماری گاڑی پہنچنے والی ہے مسجد قبلتین کے اندر, 2 قبلوں والی مسجد, 2 محراب والی مسجد, 2 گنبد والی مسجد. اسی مسجد کے اندر مسلمانوں کا رخ چینج ہو, تبدیل ہو, انشاءاللہ یہاں پر جا کے نوافل ادا کریں گے. ہمارا سب سے اول قبلہ کون سا تھا؟ سب سے پہلا قبلہ مسجد اقصی بیت المقدس جو فلسطین کے اندر ہے. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر آئے تھے مدینہ منورہ میں, مدینہ منورہ کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 16 سے 17 مہینے تک مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے. مسلمان جب بھی یہاں پر نماز پڑھتے یا عبادت کرتے, کفار جو تھے وہ پیٹھ کے پیچھے ہنستے, مسلمانوں کو تانا دیتے, مذاق اڑاتے کہ آپ کیسے مسلمان ہیں. دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا نبی اپنا
دین اسلام اپنا, نماز اپنی, قرآن اپنا, لیکن آپ قبلہ ہمارا استعمال کرتے ہو, وہ قبلہ ان کی قبضے میں تھا بیت المقدس. تو حضرت کرام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی یہاں پر نماز پڑھتے تھے یا عبادت کرتے تھے, نماز کی حالت میں, نماز کے دوران آپ بار بار آسمان طرف دیکھا کرتے تھے. ان کے دل کے اندر یہی حسرت رہتی تھی کہ یا اللہ, ہمارا قبلہ اپنا ہونے کے بیت اللہ خانہ کعبہ, ان کی باتیں ہمیں نہ سنی پڑے, یہ ہمیں تانا دیتی ہیں. جہاں پر مسیح کے والدین ابھی موجود ہیں, یہاں پر ایک قبیلہ رہتا تھا بنو سلمہ کا. اس قبیلے کے اندر ایک بوڑھی عورت تھی, صحابیہ تھی, وہ بیمار تھی. تو ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں صحابہ کرام بھی تھے, اس قبیلے کے اندر آئے تھے. اس بوڑھی عورت کی یہاں پر دعا کرنے کے لیے یہاں پر آئے تھے. تو وہاں پر حضور کے لیے کھانے کا بندوبست, وہاں پر ان کی دعوت کی گئی تھی. جیسے وہاں سے کھانے سے فارغ ہو گئے تو وہاں پر نماز کا ٹائم ہوا تھا ظہر یا عصر کی نماز سے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کے اندر نماز پڑھا رہے تھے, آگے امام کروا رہے تھے. 4 رکعت نماز فرض تھی, 2 رکعت نماز پڑھا چکے تھے مسجد اقصی کی طرف, 2 رکعت نماز باقی تھی. نماز کے دوران آپ آسمان طرف دیکھ رہے تھے. اللہ رب العزت نے فرمایا, قرآن میں ذکر آتے ہیں کہ اے میرے محبوب, ہم آپ کا بار بار آسمان طرف دیکھنا سمجھتے ہیں. کس لیے دیکھ رہے ہو, کیا چاہتے ہو, آپ کے دل کے اندر کیا ہے. اللہ رب العزت دل کے راز جانتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر کیا مجھ سے چاہتا ہے. اسی مقام پر نماز کے دور, نماز کی حالت میں وہی نازل ہوئی, قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. فرمایا کہ اے میرے محبوب, جہاں بھی آپ کا دل کرے اپنا قبلہ رخ چینج کر دیں اور میں وہ قبلہ رخ بنا دوں گا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دل کے اندر یہی حسرت رہتی تھی کہ یا اللہ, ہمارا قبلہ اپنا ہونے کے بیت اللہ خانہ کعبہ. جیسے حضور کے دل کے اندر آیا, اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوئی. حضور نے نماز کی حالت میں, نماز کے دوران اپنا قبلہ رخ چینج کر دیا, تبدیل کر دیا تھا. اور پیچھے 10 صحابہ نماز پڑھ رہے تھے, انہوں نے بنا سے اپنا قبلہ رخ چینج کیا حضور کے پیچھے. اور یہ وہ صحابہ کرام تھے جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت مل گئی تھی, جن کو اشرف سے لقب دیا گیا تھا. یہ وہ صحابہ کرام ان کے ساتھ میں تھے. اور حضرت کرام جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے نماز پڑھا رہے تھے, آگے امامت کروا رہے تھے, نماز کے دوران وہی نازل ہوئی. تو حضور صفوں کو چیرتے ہوئے پیچھے کی طرف آ گئے تھے. جو آخر والی صف تھی وہ پہلی بن چکی تھی, جو پہلی والی صف تھی وہ آخر والی بن چکی تھی. اب جنس جتنے بیٹھے ہیں مسجد کے والدین کے اندر داخل ہوں گے. جو اندرونی دروازے اندر آگا, جیسے اس دروازے میں انٹری کرنی ہے, اسی دروازے کے اوپر دیکھنا ہے اندر کی طرف چھوٹی جائے نماز بنی نظر, ایک مصنف بنا ہوا نظر آئے گا. اس کے اوپر کلمہ میں لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس جائے نماز کے آپ لوگوں نے وہاں پر زیارت کرنی ہے. پہلا قبلہ اسی کی طرف تھا. مثال کے طور پر جب ابھی محراب موجود ہے, نوافل ادا کریں گے, محراب کی مخالف سے آپ دیکھ رہے ہیں, دروازے کے اوپر آپ جائے نماز نظر آئے گی, اس کی زیارت کرنی ہے. پہلا قبلہ اسی کی طرف تھا. یہاں جو ترتیب ہوتے ہیں نوافل ادا کرنے کی, یہاں پر آپ لوگوں نے نیت کرنی ہے نوافل کی. 2 رکعت نوافل تحیۃ المسجد, اس کے بعد 2 رکعت اور شکرانے کی. یہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس مسجد میں نوافل پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. 4 رکعت یہاں پر ادا کرنی ہے. جن کو وضو نہیں ہے, اندر وضو خانے بنے وہاں سے وضو بنا سکتے ہیں. اور یہاں پر لیڈیز کی نماز ایک الگ بنی ہوئی, جینٹس کی الگ بنی ہوئی ہے. اور یہاں پہ رش بہت زیادہ مسجد والدین کے اندر سامنے گاڑی نمبر بھی نوٹ کر کے جانا ہے. جہاں بھی ہوگا جس پارک کے سامنے اس پارکنگ کو دیکھ کر جانا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم نے جانا ہے غزوہ خندق کے مقام پر, جہاں پر اسلام کا تیسرا بڑا غزوہ ہوا تھا, تیسری بڑی جنگ لڑی گئی تھی. ایک ہی جگہ کے 4 نام ہیں, اسے غزوہ خندق, 7 مساجد, میدان الفتح اور غزوہ احزاب کہتے ہیں. ایک ہی جگہ کے 4 نام ہیں. وہاں پر اسلام کا تیسرا بڑا غزوہ ہوا تھا غزوہ خندق. کہ وہاں پر جنگ سے پہلے بڑی سی خندق کھود گئی سی, بڑا سا گڑھا کھودا گیا تھا جسے غزوہ خندق کہتے ہیں. 7 مساجد, عربی کے اندر 7 کو 7 کو صبا کہتے ہیں. وہاں پر صحابہ کرام کے ساتھ مسجد تھی, ساتھ خیمے تھی, ساتھ مورچے تھی, جسے 7 مساجد کہتے ہیں. میدان الفتح کے بغیر کسی نقصان جنگ فتح ہوئی تھی, اس جنگ کے اندر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا. اور غزوہ احزاب, سورۃ الاحزاب وہیں پہ نازل ہوئی. 4 نام ہے اس میدان کے. اور حضرت کرام اس غزوے کے اندر جو صحابہ کرام کا لشکر تھا مسلمانوں کا, 3000 کا لشکر تھا مسلمانوں کا, اور 10,000 کا لشکر تھا کفار مکہ اس خندق کے مقام پر. اور اسی مقام پر حضور کے چند معجزے بھی ظاہر ہوتے ہیں. اس جنگ سے پہلے یہ سب صحابہ کرام بیٹھے تھے, ان کی مجلس لگی ہوئی تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کرام سے مشورہ لیا تھا کہ اے میرے پیارے صحابہ, یہ جنگ کیسے لڑی جائے, کفار سے کیسے نپٹا جائے. تو سب صحابہ کرام نے اپنا اپنا مشورہ دیا تھا. ایک صحابی تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بہت ہی بڑی عمر کے تھے, ضعیف صحابی تھے. وہ مشورہ دینے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب ہم اپنے ملک شام کے اندر جنگیں لڑا کرتے تھے تو وہاں پر بڑی سی خندق کھودا کرتے تھے, وہاں میں جنگ فتح ہو جاتی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آ گیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا.
حضرت کرام مدینہ کی ہر طرف پہاڑی پہاڑ تھا. مدینہ منورہ کے اندر کفار مکہ کا داخل ہونے کا ایک راستہ تھا جنگ لڑنے کے لیے. وہ جو راستہ تھا 3 سے 3.5 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، جو کفار مکہ کا مدینہ منورہ کے اندر داخل ہونے کا راستہ جنگ لڑنے کے لیے، وہاں پر خندق کھود کر، گڑھ کھود کر ان کی آنے کا راستہ بند کر دیں تاکہ مدینہ منورہ کے اندر وہ داخل بھی نہ ہو سکے کفار مکہ. اس خندق کی، اس گڑھے کی جو لمبائی بتائی جاتی ہے 3 سے 3.5 کلو اس کی لمبائی تھی اس خندق کی، اور چوڑائی اتنی تھی جو کفار کے گھوڑے تھے وہ چھلانگ نہیں لگا سکتے تھے، وہ خندق پار نہیں کر سکتے تھے. اور گہرائی اتنی تھی اگر آدمی اس خندق کے اندر نیچے گر جاتا وہ اوپر نہیں آ سکتے، اتنی بڑی وہ خندق تھی. اور اسی مقام پر حضور کی چند موضوع بھی ظاہر ہوتی ہیں جب آپ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، یہاں پر خندق کھود کر ان کی آنے کا راستہ بند کر دیا. جب صحابہ کرام وہاں پر خندق کی کھودائی کر رہے تھے، اسی کھودائی کے دوران ایک بہت بڑا پتھر آ گیا تھا، بڑی سی چٹان آ گئی تھی. صحابہ کرام نے زور لگایا، ان کے اوزار ٹوٹ گئے لیکن پتھر ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا. حضرت سلمان فارسی جا کر حضور کے پاس حاضر ہوئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خیمہ تھا، مورچہ تھا، وہ پہاڑ کے اوپر تھا، وہ سب نگرانی کر رہے تھے خندق کی کھودائی کے دوران. وہ جا کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھودائی کے دوران ایک بہت بڑا پتھر آگے بڑی سی چٹان آ گئی ہے، ہم نے زور لگایا ہے، ہمارے اوزار ٹوٹ گئی لیکن پتھر ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس خندق کے اندر آتے، اس گڑھے کے اندر آ جاتے ہیں، آ کر اس پتھر پر تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں اور جب ایک ضرب لگاتے ہیں اتنی چمک اٹھتی ہے کہ پورا مدینہ روشن ہو جاتا ہے. جب دوسری ضرب لگاتے ہیں اس پتھر میں تھوڑی سی دراڑ پیدا ہو جاتی ہے. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی پتھر کے اوپر تیسری ضرب لگاتے ہیں تو پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، خاک بن جاتی ہے، ریت بن جاتی ہے. آگے احد پہاڑ نظر آنے لگتا ہے. انشاءاللہ جیسے وہاں پر گاڑی جائے گی میں آپ کو نشان دیکھ رہوں گا. ابھی وہاں پر خندق نہیں ہے، سعودی گورنمنٹ نے خندق کو ختم کر کے وہاں پر ڈبل روڈ بنا دی، اس کا آپ کو نشان دیکھ رہوں گا. اور جہاں پر صحابہ کرام کے خیمے تھے وہاں پر مورچے بنے ہوئے تھے، ان کے یہاں پر چھوٹی چھوٹی مسجد وہاں پر بنی ہوئی ہیں. 7 مسجد تھی پہلے صحابہ کرام کی. یہاں پر سعودی گورنمنٹ نے 2 مسجد کو شہید کر کے بڑی سی مسجد تعمیر کی، اس کا نام ہے جامع الخندق. 4-5 مسجد باقی انشاءاللہ جیسے وہاں پر گاڑی جائیں گے میں آپ کو نشان دیکھ رہوں گا. اور اس کے بعد جو ہماری زیارت ہوتی ہے غزوہ خندق کے بعد کی جو ہماری زیارت ہے مسجد قباء کی، جو اسلام کی سب سے پہلی اور بڑی مسجد ہے، جہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنے سے مقبول عمرے کا ثواب ملتے ہیں. بہت بڑی فضیلت ہے مسجد قباء کے اندر. نوافل وہاں پر آپ کو ٹائم دیجیے مسجد قباء کے اندر. اس کے بعد جو ہماری زیارت ہوتی ہے باغ مدینہ کی، کھجوروں کا باغ انشاءاللہ اس کی زیارت ہوگی، اس باغ کی زیارت ہوتی ہے. اور اسی باغ کے اندر سب کھجوریں بھی ہوتی ہیں، جس بھائی کھجور انشاءاللہ اس باغ کے اندر کھجور بھی لے سکتے ہیں. ہماری گاڑی پہنچ چکی ہے مسجد قبلتین کے اندر. یہاں پر انشاءاللہ نوافل ادا کریں گے، 2 رکعت نماز نوافل تحیۃ المسجد، اس وقت 2 رکعت شکرانے کے. اور سب نے ٹائم کا خیال کرنا ہے. یہاں پر رش بہت زیادہ ہو جائے اس کے قبلتین کے اندر، تو سب نے جگہ کو معلوم کر کے جائیں جہاں بھی آپ لوگوں کو اتارا جائے. چلی تھی، اتنا زور کا طوفان تھا جو خندق کی دوسری جگہ پہ کفار کے خیمے لگے ہوئے تھے، ان کے خیمے اڑ گئے تھے، ان کے گھوڑے آپس میں ٹکرا گئے تھے اور یہاں سے بھاگ کے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، جسے میدان الفتح کہتے ہیں. جہاں پر صحابہ کرام خیمے تھے وہی سب محفوظ رہا، کوئی نقصان نہیں ہوا تھا. خندق کے مقام پر جیسے گاڑی آگے جائے گی اشارہ اوپن ہوگا. اب سب لوگوں نے اپنے الٹے ہاتھ پہ توجہ رہنا، اپنے الٹے ہاتھ پہ. سب سے پہلی مسجد نظر آئے گی مسجد فتح، جہاں حضور خیمہ تھا. یہ غزوے کا مقام ہے، یہاں پر جنگ ہوئی تھی، غزوہ ہوتا ہے، یہ ساری مسجدیں بند ہوتی ہیں. یہاں پر ہم نے کوئی نوافل نہیں پڑھا، یہاں پر اگر یہاں پر اسٹے نہیں ہوگا. اس کے بعد مسجد قباء کے اندر جا کر نوافل ادا کرنی ہے. یہاں پر مسجد ساری بند ہوتی ہے، اس کی نشان سے کروا ہوگا. یہ پہاڑ کے اوپر مسجد نظر آئے گی سب کو. گاڑی آگے جائے گی سب کو نظر آئے گی انشاءاللہ. مسجد فتح، یہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا. اسی خیمے کے اندر یہاں پر حضور کی دعا قبول ہوئی تھی. یہ اوپر والی مسجد نظر آ رہی ہے نا سب کو. اور نیچے والا مسجد اور نظر آئے گی، نیچے ڈکر میں ہے زمین کے اوپر کالے پتھر بلیک کلر کی مسجد ہے، لمبی چھت والی مسجد. یہ نیچے والی مسجد، یہ مسجد ہے حضرت سلمان فارسی کی، جنہوں نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا. ان کا خیمہ یہاں پر تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نیچے والی مسجد حضرت سلمان فارسی کی. کتنے مسجد ہو گئے سلمان؟ 2
دو مسجدیں. یہ بڑی سی مسجد جامع الخندق وائٹ. یہاں پر دو صحابہ کی مسجد تھی, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت معاذ ان کو شہید کر کے یہ بڑی سی مسجد تعمیر کی. اس کا نام ہو گیا جامع الخندق. کتنی ہو گئی ہیں؟ 2 اور 2 4 مسجدیں. ابھی اپنے سیدھی ہاتھ پہ آ جاؤ, اپنے سیدھی ہاتھ پہ. یہ مسجد آگے آ چکی ہے, مسجد عمر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر تھا جنگ کے دوران. حضرت عمر فاروق کے جو خیمہ تھا یہ خندق کے بالکل ان کا قریب خیمہ یہاں پر بنا ہوا تھا عمر فاروق کا. آگے گاڑی جائے گی انشاءاللہ سب کو نظر آئے گی. دوبارہ الٹے ہاتھ پہ آ جانا ہے, گاڑی یہ سیدھی ہوگی, الٹے ہاتھ پہ پہاڑی مسجد نظر آئے گی آپ کو, پہاڑی کے اوپر والی مسجد. وہ مسجد ہے مسجد علی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر تھے. مسجد علی کتنی ہو گئی ہیں؟ 6 مسجدیں. اسی سیار پہ الٹے ہاتھ پہ آگے ایک مسجد نظر آئے گی, نکر میں نیچے گاڑی کے پیچھے وہ نیچے والی مسجد چھوٹی 4 دیواری بنی ہوئی ہے, وہ مسجد ہے حضرت بی بی فاطمہ کی نام کی مسجد. ان کا خیمہ یہاں پر گاڑی کے پیچھے سے نظر آئے. اور جس روڈ بھی ہماری گاڑی آ چکی ہے اسی روڈ کے نیچے خندق تھی. پیچھے سے آ کے سامنے احد کا پہاڑ آخر مدینہ منورہ کے اندر داخل ہونے کا یہی راز. یہاں پر ہماری گاڑی چل رہی ہے, یہاں پر خندق تھی. اسی مسجد فتح کے اندر وہاں پر حضور کی دعا قبول ہوئی. جب حضور کی دعا قبول ہوئی تھی یہاں پر اس میدان کے اندر اتنا زور کا یہاں پر طوفان آیا تھا کہ خندق کی دوسرے کفار کے خیمے لگے ہوئے تھے, ان کے خیمے اڑ گئے تھے, ان کی گھوڑی آپس میں ٹکرا گئے تھے. وہ یہاں سے بھاگ کے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا, جسے میدان الفتح کہتے ہیں. جہاں پر صحابہ کرام کے خیمے تھے یہ حصہ محفوظ ہے, کوئی نقصان نہیں ہوا تھا. یہ مقام تھا غزوہ خندق کا. یہاں پر اسلام کا تیسرا بڑا غزوہ ہوا تھا. اور حجاج کرام اسی مقام جہاں پر صحابہ خندق کی کھدائی کر رہے تھے, اسی مقام پر ایک صحابی آ کر حاضر ہوا حضور کے پاس اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان اور میں بھوک کی وجہ سے چل پھر نہیں سکتا, میرے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے اور میں نے اپنے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے ایک پتھر باندھا ہوا ہے. خندق کے مقام پر صحابہ کرام کے اوپر بھوک کا علم تھا, بھوک کا فاقہ تھا, ان کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا اور انہوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے. کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں چل پھر نہیں سکتا, میرے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے اور میں نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا ہے. تو قربان جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب آپ نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دکھایا تو آپ نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے بھوک کی وجہ سے. اور فضلی کرام جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دکھایا تو آپ نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے بھوک کی وجہ سے. اتنے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سب عالم دیکھ رہے تھے, ان سے برداشت نہ ہوا, وہ فوراً دوڑ ہوئے بھاگ کر گھر کے اندر چلے گئے. گھر والی کو کہا کہ ہمارے گھر کے اندر کچھ کھانے کو ہے, میں نے صحابہ کرام کو دیکھ حضور کو دیکھ کر آیا ہوں, ان کے بعد بھوک کا عالم ہے, بھوک کا فاقہ ہے اور انہوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں. تو گھر والی کہتی ہے جابر کو کہ ہاں جابر, ہمارے گھر کے اندر 2 کلو جو کا آٹا ہے اور چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے, 10 سے 15 آدمیوں کی دعوت ہو سکتے ہمارے گھر کے اندر. تو حضرت جابر واپس آ کر حضور کے پاس حاضر ہوا, کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے گھر کے اندر 2 کلو جو کا آٹا ہے اور چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے, میں 10 سے 15 آدمیوں کی دعوت کر سکتا ہوں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعوت قبول کر لیتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جا جابر کھانے کو تیار کرو, جب تک میں نہ کہوں تو چولہے سے ہانڈی کو نیچے نہیں اتارنا. حضرت جابر چلے جاتے ہیں, بکری کے بچے کو ذبح کرتے, کھانا تیار کیا جاتا ہے. اور حجاج کرام خندق کے مقام پر جو صحابہ کرام کا لشکر تھا مسلمانوں کا 3000 کا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 صحابہ کرام کو فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ, آج ہماری کھانے کی دعوت حضرت جابر کے گھر کے اندر ہے. کھانا کتنا تھا؟ 10 سے 15 آدمیوں کا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 صحابہ کو دعوت دے دی. جیسے حضرت جابر کو پتہ چلتا ہے اس بات کا میرے گھر کے اندر کھانے کا بندوبست ہے 10 سے 15 آدمیوں کا, تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 صحابہ کو دعوت دے دی ہے. وہ پریشان حیران ہو جاتے ہیں, میں کھانا کیسے پورا کروں گا. تو گھر والی کہتی ہے جابر کو کہ اے جابر تم کیوں پریشان ہوتے ہو, ہمارے گھر کے اندر کون آ رہا ہے, ہم نے کس کی دعوت کی ہوئی ہے, تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, حضور جانے, صحابہ جانے اور اللہ جانے, تم کیوں پریشان ہوتے ہو. جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا لشکر لے کے حضرت جابر گھر کے اندر پہنچ جاتے ہیں, چولہے سے ہانڈی کو اس ہانڈی کے اندر اس سالن کے اندر اپنا لوہا یعنی تھوک ملاتے ہیں اور کھانے کو ڈھانپ لیتے ہیں. فرماتے ہیں جب صحابہ کرام کی صفیں بن جاتی ہیں کھانا تقسیم کیا جاتا ہے. 1500 صحابہ کرام پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے ہیں, لیکن کھانا ختم نہیں ہوتا, کھانا بچ جاتا ہے, ویسے کی ویسا پڑا ہوتا ہے. حضور نے فرمایا کہ اے جابر اس کھانے کو, اس ہانڈی کو آس پاس میں پڑوس میں تقسیم کیا جائے. وہ کھانا پڑوس میں تقسیم کیا گیا تھا لیکن پھر ابھی بچ گیا تھا, ختم
نہیں ہوا تھا. حضرت جابر دیکھتے ہیں کہ 1500 صحابہ نے کھا لیا, محلے میں باہر نے کھانا ختم کیوں نہیں ہو رہا. جیسے ہی کھانے کو دیکھتے ہیں, کھانا ویسے کی ویسا پڑا, دیکھنے کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. حضور نے فرمایا کہ اے جابر, اگر اس کھانے کو, اس ہانڈی کو تو قیامت تک نہ دیکھتے تو قیامت تک کھانا وہاں پر چلتا رہتا. وہاں پر یہ ایک معجزہ خندق واضح ہوگا. 10 سے 15 آدمیوں کھانا تھا, 1500 صحابہ نے کھا لیا تھا, لیکن کبھی بچ گیا تھا, ختم نہیں ہوتا. یہ مقام دا غزوہ خندق, یہاں پر اسلام کا تیسرا بڑا غزوہ ہوا تھا. چھوٹی زیارت آ چکی ہے. اپنے الٹے ہاتھ پہ توجہ دیں گے, اپنے الٹے ہاتھ پہ مسجد عثمان, 3 دروازے والی مسجد. یہ آپ کے حرم کے قریب ہے, آپ کی پیدل کی زیارت ہے. یہ 3 دروازے والی مسجد, مسجد عثمان. یہ نماز کے ٹائم نہیں کھلتی, بالکل ہی بند رہتی ہے. یہ حرم مسجد نبی کا 309 نمبر کے لگتے ہیں, کسی ٹائم یہاں پر آ سکتے ہیں مسجد عثمان. یہ وہ شان والے صحابی ہیں جب آپ گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے, زبان پر یہی آیت تھی فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, تو باغیوں نے آپ کو شہید کیا تو آپ کے خون کے قطرے قرآن کے اوپر گر گئے تھے. وہ قرآن پاک آج ترکی کے اندر محفوظ ہے. کسی شہر نے خوب کہا کہ کل قیامت کے دن کسی شہید کی گواہی بدر کا میدان دے گا, کسی شہید کی گواہی احد کا میدان دے گا. یہ وہ شان والے صحابی ہیں جس کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. الٹے ہاتھ توجہ رہنا, یہ مسجد ہے مسجد بلال, سبز گنبد والی مسجد. حضرت بلال کے نام کی مسجد مدینہ منورہ کے اندر نہیں تھی, تو بات کہ ان کے نام مسجد بنیں گے. نیچے ساری مارکیٹ بنے ہوئے ہیں, اوپر مسجد بنے ہوئے ہیں. یہ بھی آپ کی پیدل کی زیارت ہے. اس کو حرم مسجد نبی 303 305 نمبر وغیرہ رکھتے ہیں. یہ نماز کے ٹائم کھولے کسی ٹائم یہاں پر آ سکتی ہیں. یہ وہ شان والے صحابی ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عاشق رسول. آپ چلتے تو زمین پر تھے, لیکن آپ کی قدموں کی ہر جنت میں سنائی دیتی تھی. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جاتے ہیں, جنت کی سیر کر رہے تھے, تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبریل امین بھی ساتھ میں تھے. تو آپ نے پوچھا کہ اے جبریل امین, ہم چل تو دو رہے ہیں, تیسرا کون ہے جس کی قدموں کی آہٹ محسوس کر رہا ہو؟ تو جبریل امین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا پیارا صحابی, آپ کا یار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ چلتے تو زمین پر ہیں, وہ چلتے تو مکہ کی گلیوں کے اندر ہیں, لیکن ان کی قدموں کے ہر جنت میں سنائی دیتی ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آتے ہیں, آ کر حضرت بلال سے پوچھتے ہیں کہ اے بلال, ایسا کون سا عمل آپ کرتے ہو, ایسا کون سا عمل ہے آپ کا, آپ چلتے زمین پر ہیں لیکن آپ کی قدموں کے ہر جنت میں سنائی دیتی ہے. حضرت بلال کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے, بس میرا یہ چھوٹا سا عمل ہے. میں 24 گھنٹے بوضو رہتا ہوں, ہر وقت وضو میں رہتا ہوں. جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے, نیا وضو بنا کر 2 رکعت نوافل تحیۃ الوضو ادا کر لیتا ہوں. بس میرا یہ چھوٹا سا عمل ہے. اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے کہ چلتا زمین پر ہوں, قدموں کے ہر جنت میں سنائی دیتی ہے. یہ وہ شان والے صحابی ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور تاریخی جملہ فرمایا کہ اے بلال, تجھے پتہ ہے تو مجھ سے بھی پہلے جنت میں جائے گا. حضرت بلال پہلے تو خوش ہوئے, بعد میں حیران ہوئے, عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ 2 جہاں کی سردار, آپ کی کائنات بنے گئی ہیں, میں آپ سے پہلے کیسے جنت میں جا سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے بلال, جس سواری پر میں سوار ہوں گا, اس سواری کی مہار تیرے ہاتھ میں ہوگی تو پہلے جنت میں تو ہی داخل ہوگا. ظالموں نے اب اتنا تشدد کیا, گرم ریت پر لٹایا گیا تھا, پیٹ بڑی بڑی پتھروں کی چٹانیں رکھ دی گئی تھی, لیکن آپ نے دین کا ساتھ نہیں چھوڑا. پھر بھی کہا احد اللہ ایک ہے. یہ وہ شان والے صحابی ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آگے مقام آنے والے انشاءاللہ اسی نشاندہی کرواتا ہوں انشاءاللہ. پھر ہم پہنچنے والے ہیں, پہلے ہم جائیں گے باغ مدینہ کے اندر, کھجوروں باغ انشاءاللہ اس کی زیارت ہوگی, اس کے بعد ہم مسجد باغ کے اندر جائیں گے. آگے جو مقام آنے والے ہیں, اس میدان کا نام ہے وادی خاک شفا کا میدان, وادی خاک شفا کا میدان. یہ جو میدان ہے خاک شفا کا, مدینہ منورہ کے اندر جب بھی کوئی بیماری آتی تھی, صحابہ کرام یہاں سے مٹی اٹھاتے اور اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالتے اور زخموں پر لگاتے, انہیں فوراً شفا مل جاتی. اور اس دور میں, صحابہ کرام کے دور میں, اسی میدان کے اوپر یہاں پر اونٹوں کی منڈی لگتی, اسی میدان کے اوپر. اسی ساتھ کھجوروں کا باغ نظر آئے گا, یہ وہ باغ ہے کھجوروں کا. جب حضور نے ایک باغ لگایا تھا حضرت سلمان فارسی کو آزاد کرانے کے لیے, ایک یہودی سے جو کم عرصے کے اندر باغ تیار ہو گیا تھا. اصل مقام یہی, اصل باغ یہی ہے بتایا جاتا ہے, جب حضور نے پیارے ہاتھوں سے باغ لگایا تھا. ان کی نسل مدینہ منورہ کے اندر انشاءاللہ باغ کے اندر لے کر جائے گا, مجھے آپ کو ٹائم دیتی ہیں. یہ جو خاک شفا کا میدان ہے, اس کے ساتھ کھجوروں کا باغ سلمان فارسی کا, پہلے باغ کھلا ہوا تھا. اکثر حجاج اس باغ کے اندر زیارت کرنے کے لیے, آپ ہمارے حاجی کو پتہ ہے, جب اس باغ کے اندر جاتے وہاں سے مٹی بھی اٹھاتے اور پودوں کو بھی نقصان دیتے. اس چیز کو شرک سمجھتے ہیں, بدعت سمجھتے ہیں. انہوں نے باغ کو بند کر دیا, اس کے اندر جانے کا راستہ نہیں ہے. وہاں پر بورڈ لگا ہوا ہے, ممنوع الدخول, اس کے اندر کوئی بھی نہیں جا سکتا. جیسے گاڑی آگے جائے گی, الٹے ہاتھ پہ توجہ رہنا. یہ باغ یہاں سے شروع ہو رہا ہے, آپ الٹے ہاتھ پہ یہاں سے شروع ہوتے ہیں, آگے تک جاتے چلے. آگے خاک شفا کا میدان بھی آ چکے ہیں اور یہ سلمان فارسی کا باغ بھی آ چکا ہے. یہ خاک شفا کا میدان ہے.
सामने बोर्ड लगा हुआ नजर आएगा, ममनू अल दखुल लिखा हुआ है, इसके अंदर कोई भी नहीं जहाँ पर जाना ममनू है। ये हज़रत सलमान फारसी का बाग है, जब हजूर ने प्यारे हाथों से बाग लगाया था हज़रत सलमान फारसी को आज़ाद कराने के लिए। हजूर के पास हाजिर हुए, कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, हमने मस्जिद बनाई है, मस्जिद ज़रार, आप हमारे मस्जिद अंदर तशरीफ लेकर यहाँ पर हमें नमाज पढ़ें। उनके दिल के अंदर ये मुनाफिक लोग थे कि जैसे हजूर यहाँ पर तशरीफ लेकर आए, यहाँ पर हमें नमाज पढ़ेंगे, नमाज की हालत में होंगे, हम उनको नुकसान पहुँचाएंगे, तकलीफ देंगे। उनके दिल के अंदर ये मुनाफिकत थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो दिल के राज जानते हैं, इनके दिल के अंदर क्या चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्रील अमीन को भेजा, जब मेरे हबीब को कहो कि ला तकुम फीही अबदा, इनके यहाँ नहीं ठहरना, ये मुनाफिक लोग हैं, आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपको तकलीफ देना चाहते हैं। आगे फरमाया लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक़्क़ु अन नक़ूम फीही रिजालुन युहिब्बूना अन यतطهरु वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। आगे फरमाया कि ऐ मेरे महबूबा, यहाँ पर तक बुनियाद मस्जिद तामीर कीजिए, मस्जिद क़ुबा। आगे वाक़या बता दो, हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है बाग के अंदर, यहाँ पर टाइम दी इंशाअल्लाह, इस वापसी में आगे इंशाअल्लाह इसका आगे तारीख बताऊंगा मस्जिद क़ुबा की इंशाअल्लाह। يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى. इस मस्जिद कुबा की बुनियाद अपने प्यारे हाथों से रखी, ईंटें वगैरह लगाई, साथ में सहाबा कराम ने भी हिस्सा लिया। जब मस्जिद तैयार हुई, जो सहाबा कराम थे जो मक्का मुकरमा से तशरीफ लेकर आए थे मदीना मुनव्वरा में, वो कहने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम मक्का मुकरमा के अंदर हुआ करते थे, इहराम बांधकर तवाफ करते, सफा मरवा करते, हमें उम्र का सवाब मिलता, हम उस सवाब से महरूम हो चुके हैं। मक्का वाले हमसे नेकियों में से आगे बढ़ जाएंगे, हमारे लिए कोई दुआ कीजिए। फिर हजूर ने फरमाया, हदीस मुबारक है कि मन तطهر फी बैती सुम्मा अती मस्जिद क़ुबा फसल्ली फीही सलातन कान लहू कअज्री उम्रा। इसका मफ़हूम है कि जो शख्स भी घर से बवुज़ू होकर आएगा, आकर मस्जिद क़ुबा के अंदर 2 रकात नमाज नवाफिल अदा करेगा, उससे मकबूल उम्र का सवाब मिलेगा। कितनी बड़ी फजीलत सिर्फ 2 रकात पढ़ने से। और मक्का मुकरमा के अंदर एक उम्र पर कितनी मेहनत लगती है, इहराम बांधो, तवाफ करो, सफा मरवा करो, 1-1.5 घंटा लग जाता है, और यहाँ पर सिर्फ 2 रकात पढ़ने से उम्र का सवाब मिलता है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है, अगर ये मस्जिद क़ुबा हजारों मील भी दूर होती तो हम घोड़ों पे सवार होकर इस मस्जिद में नमाज पढ़ने का, मस्जिद क़ुबा के अंदर। यहाँ पर जो हजूर की सुन्नत है मस्जिद क़ुबा के अंदर नवाफिल अदा करने की। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद क़ुबा के अंदर हफ्ते के दिन आते थे नवाफिल अदा करने के लिए। हफ्ते के दिन आप सुबह की नमाज मस्जिद नबी के अंदर अदा करते, और उसके बाद जन्नतुल बकी के अंदर जाते, फिर वहां से आते मस्जिद क़ुबा के अंदर नवाफिल अदा करने के लिए। आप लोग यहाँ पर पैदल भी आ सकते हैं। हरम मस्जिद नबी है जो 310 नंबर घेरा 310, जैसे वहां से निकलते हैं पैदल हौजात के रास्ता बना, एक शहर पे आधा घंटा लग जाए, 3 किलोमीटर सफर है, वहाँ पर कोई गाड़ी नहीं चलती, सिर्फ पैदल हौजात की रास्ता बना है, एक शहर पे आधा घंटा लग जाता है, पैदल भी आके मस्जिद क़ुबा के अंदर नमाज पढ़ सकती हैं। यहाँ पर जो तरतीब होती है नवाफिल अदा करने मस्जिद क़ुबा के अंदर, जैसे कि बिलतैन के अंदर थी, 2 रकात नमाज नवाफिल, तहियतुल मस्जिद,
ये आपकी उम्र की हो जाएंगे। उसके बाद 2 रकात शुक्राने की, ये अल्लाह तेरा शुक्र है तूने इस मस्जिद में नमाज पढ़ने की सआदत नसीब फरमाई है। एक बार नोट कर लें, अक्सर हुज्जात इस मस्जिद के अंदर आके नवाफिल भी शुरू हो जाते हैं, 2 रकात पढ़ते हैं, 4 रकात, 6 रकात, हमें 2-3 उम्र का सवाब मिलेगा। आप इस मस्जिद के अंदर 2 रकात पढ़ो या 4 पढ़ो या 6 रकात पढ़ो, सवाब एक ही उम्र का मिलेगा। अगर दूसरा करना चाहते हैं, जो आपकी रिहाइश है, आपका होटल है, होटल में जाके होटल से वापस होके आ सकते हो, दिन में 1 मरतबा 2 मरतबा, एक चक्कर के अंदर एक ही होते हैं, 2 पढ़ो या 4 या 6 रकात, 2 रकात तहियतुल मस्जिद, ये आपके उम्र के हो जाएंगे। उसके बाद 2 रकात शुक्राने के। और यहाँ पर लेडीज की नमाज एक अलग बनी हुई है, जेंट्स की अलग बनी हुई है, उर्दू खान दोनों वहाँ पर अंदर बने हुए हैं। और हुजूर करम मस्जिद क़िबलतैन जो थी उसकी एक पार्किंग थी और एक दरवाजा था अंदर दाखिल होने का और निकलने का। इस मस्जिद को बाके चारों तरफ पार्किंग बनी हुई है और 3-4 दरवाजे हैं। जिस पार्किंग के अंदर आप लोगों को उतारा जाए, सामने उस पार्किंग को देकर जाना है और जिस रास्ते जाना उस रास्ते से वापस आना है। अक्सर हुज्जाज एक रास्ते से जाते हैं, दूसरे में जिक्र है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि खुद लगाया करते, सहाबा कराम भी लगाया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद बनवाते हैं, ये अब ज़बान पानी से तैयार किया जाता है, सुरमा अस्मा। और तीसरा मेरे पास है, मैं बंदाए आसी हूँ।